یہ سوال پھر اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ نارملی عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کی گئی ہیں، شریف پاکستان کا وزیر اعظم ہونے کے باوجود وہ وزیر اعظم خیبر پختونخوا کو کہہ چکے ہیں کہ جی میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ بہرحال عمران خان صاحب سے آج دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی۔ عمران خان صاحب کی بہن نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ پہلے وہ سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں، پھر آپ کو ایک عجیب چیز بتاتا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کی میں نے نوٹ کی۔ نورین نیازی کہتی ہیں میں ایک بہن ہوں اور آج میرا سوال اقتدار کے ایوانوں سے ہے۔ کئی صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے مطابق ہمارے بھائی عمران خان کو رات کی تاریکی میں آنکھ کے علاج کے نام پر پمز اسپتال لے جایا گیا، 3 گھنٹے وہاں پر رکھا گیا اور پھر نہایت پر اسرار اور خوفناک خاموشی کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو یہ صرف ظلم نہیں بلکہ کھلا جرم ہے۔ کسی نے اتنی ہمت کیوں نہیں کہ عمران خان کی فیملی اور وکلا کو سچ بتا سکے؟ کس سے چھپایا جا رہا ہے؟ کس کے حکم پر؟ اور آخر ہمارے بھائی کے ساتھ جیل کے اندر کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ہمارے خاندان اور وکلا کو اس اندھیرے میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ عمران خان کوئی قیدی نمبر نہیں، وہ اس قوم کی امید ہے۔ اس کی صحت سے کھیلنا دراصل پوری قوم کو اندھا کرنے کی کوشش ہے۔ یہ اب گزارش نہیں، آخری وارننگ ہے۔ فوری طور پر عمران خان کی فیملی، ذاتی ڈاکٹرز اور وکلا کی ملاقات کروائی جائے، مکمل میڈیکل رپورٹ سامنے لائی جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ ہمارے بھائی کو رات کی تاریکی میں کیوں اور کس حال میں اسپتال لے جایا گیا۔ یاد رکھیں اگر عمران خان کی آنکھ تک کو کچھ ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو یہ ظلم خاموشی سے دفن نہیں ہوگا، پھر کسی اور کی آنکھ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ کور کمیٹی نے چیئرمین عمران خان کی صحت کے حوالے سے قومی اخبارات اور سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اخباری رپورٹس کے مطابق عمران خان کو پمز اسپتال منتقل کیا گیا اور بعد ازاں بغیر کسی اطلاع کے واپس اڈیالہ جیل لے جایا گیا، جبکہ اس تمام عمل کے بارے میں ان کی فیملی، پارٹی کے قائدین، وکلا اور عوام کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا، جو انتہائی قابل مذمت اور تشویشناک ہے۔ کور کمیٹی عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالنے اور ان کی فیملی، سیاسی رفقا اور وکلا کی ملاقاتیں روکنے کی سخت مذمت کرتی ہے۔ مطالبہ کرتی ہے کہ عمران خان کی صحت کے بارے میں فوری طور پر واضح اور مکمل معلومات فراہم کی جائیں، ان کی فیملی، پارٹی رہنماؤں اور وکلا سے فوراً ملاقات کروائی جائے۔ یہی مطالبہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے۔ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کا معائنہ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹروں سے کروایا جائے۔ اگر اس عمل میں تاخیر کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف آئندہ اپنا لایا عمل دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے، جس میں عوام سے اپیل کی جا سکتی ہے کہ وہ پرامن طور پر خیبر پختونخوا سمیت ملک کے دیگر حصوں میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کریں۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کی سفارتی ریلیشن کمیٹی اور ہیومن رائٹس کمیٹی دیگر ممالک کے سفیروں اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اس سنگین مسئلے کو اٹھائے گی اور اس حوالے سے ہونے والی پیش رفت سے پارٹی کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کو باقاعدگی سے آگاہ کرتی رہے۔ کور کمیٹی نے عمران خان سے ملاقاتوں سے متعلق تمام مقدمات کے بارے میں پارٹی کی جانب سے ہدایت کی ہے کہ سینئر وکلا بشمول سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور عمران خان ان مقدمات کو جلد از جلد فکس کروائیں، عدالت میں پیش ہو کر مؤثر انداز میں پیروی کرے اور فوری سماعت کو یقینی بنائے۔ کور کمیٹی نے یہ معاملہ سینئر وکلا کے ثوابدیدی اختیار پر بھی چھوڑا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مزید کسی نئی درخواست کی ضرورت ہے، چاہے وہ وفاقی یعنی عدالت میں ہو، تو بلا تاخیر وہ درخواست دی جائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہر فورم کے اوپر اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا، اس مسئلے کو اجاگر کریں گے۔ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے فیصلے کو انہوں نے کہا جی ہم مسترد کرتے ہیں۔ پارٹی کسی بھی صورت فلسطینی عوام کی خواہشات اور حق آزادی کے برخلاف کوئی فیصلہ تسلیم نہیں کرتی۔ اجلاس میں کور کمیٹی کے اراکین کو 8 فروری کی تیاریوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ اتحادی جماعتوں کی جانب سے جاری کردہ ہدایات سے بھی آگاہ کیا گیا، جس پر کور کمیٹی نے اطمینان کا اظہار کیا۔ کور کمیٹی نے 8 فروری کی شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی کال کو کامیاب بنانے کے لیے تمام اراکین کو ذمہ داریاں تفویض کر دی ہیں اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پرامن عوامی طاقت اور جمہوری انداز سے آئینی، قانونی اور جمہوری جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ایک سٹیٹمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کور کمیٹی کا۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گرے بھی نہیں تھے اور انہوں نے اتنے گرا دیے تھے۔ ڈاکٹر ان کے سرانے بیٹھ کے ان کے پلیٹلیٹس گنتا رہتا تھا۔ مریم اورنگزیب کے بار بار سٹیٹمنٹ آتے تھے، نواز شریف کی فیملی کے بار بار سٹیٹمنٹ آتے تھے۔ ایک پریس کانفرنس ختم ہوتی تھی، آدھے گھنٹے کے بعد دوسری شروع ہو جاتی تھی اور ہر طرف میڈیا اسی کو ڈسکس کرتا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کو جیل سے خاموشی کے ساتھ اسپتال لایا گیا، وہاں پہ ایک پروسیجر کیا گیا، ان کو واپس پہنچایا گیا مبینہ طور پہ، اور اس کے اوپر کسی نے چوں تک نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو تو اب تک ایوانوں کو ہلا دینا چاہیے تھا، اب تک تو انہیں مجبور کر دینا چاہیے تھا پورے سسٹم کو کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے۔
مجھے بڑے لمبے عرصے کے بعد عوام کی سطح پہ اتنے زیادہ میسیجز موصول ہوئے ہیں. ہمارے ویلاگ پہ میسیجز آ رہے ہیں, ٹویٹر پہ میسیجز آ رہے ہیں, واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہیں. جو میرا پرانا نمبر ہے اس کے اوپر میسیجز کی ایک بھرمار ہے. لوگ عمران خان اور ان کی صحت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. لوگوں کو بہت زیادہ تشویش ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو میں نے دیکھا, انہوں نے اس معاملے کو اتنے نارمل طریقے سے ڈیل کیا کہ مجھے حیرت ہوئی ہے. اس معاملے پہ تو ان کو ایڑیوں پہ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. انہیں ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر زور پورا لگانا چاہیے تھا, پوری طاقت کا استعمال کرنا چاہیے تھا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, اور یہ حکومت کے گلے میں ڈال دینا چاہیے تھا. حکومت بالکل ریلیکس ہے, انہیں پرابلم ہی کوئی نہیں, انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو قیادت موجود ہے اس کو جانتے ہیں. انہوں نے کسی قسم کا ری ایکشن دیا نہیں. فیملی جو کر سکتی ہے وہ جا کر وہاں بیٹھ جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں آج سہیل افریدی صاحب گئے, وہاں پہ اڈیالہ کے باہر کیا صورتحال بنتی ہے. بہرحال مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ٹھنڈے قسم کے رویے سے بڑی حیرت ہوئی ہے. مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ یہ اتنے ٹھنڈے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے لیڈر کے ساتھ اتنا سیریس ایشو ہوا ہے. فرض کریں نواز شریف کے ساتھ ہو جاتا تو زمین آسمان انہوں نے ایک کر دینا تھا. انہوں نے کچھ نہیں کیا. اچھا, 8 فروری کو نکلنے کی ایک وجہ بتانے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک پمفلٹ جاری کیا. انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی کی قیادت میں 31 جنوری کو اب سوابی میں ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کی کال کیوں دی گئی, اس کال پر عوام کیوں نکلے. اب یہ وجوہات انہوں نے بتائی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہاں 5 وجوہات لکھی ہیں. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کو اس حد تک پامال کیا گیا کہ عام آدمی کو انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا. نمبر 2, عدالتی نظام عملی طور پہ مفلوج کر دیا گیا, انصاف کا وصول اب ممکن نہیں ہے, جج بچارے انصاف مانگتے پھر رہے. نمبر 3, عام آدمی کے پاس ووٹ کی طاقت ہوتی ہے, قومی امانت ہے, ووٹ کی عزت کو تار تار کر دیا گیا. فارم 47 جاری کر دیے گئے اور ووٹ لینے والے سلاخوں کے پیچھے ہیں, اور جنہیں ووٹ نہیں ملا انہیں لا کے ایوانوں میں بٹھا دیا. نمبر 4, درپیش مسائل صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ عام عوام کے ہیں, لہذا اسٹریٹ موومنٹ اور 8 فروری کا شٹر ڈاؤن ہڑتال عوام کو ہی کامیاب کرنا ہوگا. یہ آپ اپنے لیے نکل رہے ہیں, صرف ایک پارٹی کے لیے نہیں نکل رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے بنیادی حقوق سلب کرنے والوں کے خلاف نکل کر نظام کی اصلاح کے لیے ہر فرد پر نکلنا واجب. اپنے حقوق کے تحفظ کی لڑائی اپنے بچوں کے لیے لڑنی ہوگی, اور آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنے میں اپنی پرامن سیاسی جدوجہد کے لیے اپنی اپنی کمر کس لیں. یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے. اب سہیل افریدی صاحب جو ایک جرگہ کرنے جا رہے ہیں نا, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جرگے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ جرگے کو خراب کریں, اور جرگہ ہونے جا رہا ہے وادی تیرا کے معاملات کے اوپر. جبکہ سہیل افریدی کہتے ہیں کہ ایک طرف تیرا کے لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف بے شرم سیاستدان ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنا گھر نہیں چھوڑتا, ان لوگوں کو زبردستی نکالا گیا اور انہیں کوئی مالی مدد بھی فراہم نہیں کی گئی. یہ ہے صورتحال وادی تیرا کی. اور وادی تیرا کے معاملات کے اوپر جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ وادی تیرا کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں, وفاقی حکومت کے جتنے دعوے ہیں انہیں تیرا کے رہنے والے لوگوں نے جس طرح اڑا کے رکھ دیا ہے. یہ ذرا آپ دیکھیے کہ وادی تیرا کے لوگ اب کیا کہتے ہیں. پہلے تو اب JUIF کے جو مقامی رہنما ہیں ان کی بات سنیں. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ لوگ برف کی وجہ سے نکلے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا جی پچھلے 10 برسوں میں ایسی کوئی نقل مکانی نہیں ہوئی, تو اب یہ لوگ کیوں گھر بار چھوڑ کر آ رہے ہیں. لوگ سردی سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی مناسب انتظامات رکھتے ہیں. یہاں کوئی پہلی مرتبہ برف باری یا سردی نہیں آئی ہے, ہر سال موسم ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ حکومت کی بات جھوٹ ثابت ہوئی جو دعویٰ کیا گیا حکومت کی جانب سے کہ جناب برف باری کی وجہ سے یہ لوگ نکلے. پھر ایک اور جو تیرا کے مقامی تاجر ہیں وہ کہتے ہیں جب آپریشن کی باتیں شروع ہوئی تو تیرا کی طرف راشن لے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی کہ جناب یہاں پہ آپریشن کرنا ہے تو راشن بھی نہیں لے کے جانا, لوگوں کو نکالنا ہے یہاں سے. ایک ٹرک آنا بڑی مشکل سے, یعنی ایک ٹرک آٹے کا تھا وہ بڑی مشکل سے روانہ ہوا, مگر برف باری خراب حالات کے باعث وہ منزل تک نہیں پہنچ سکا. حکومت نے علاقہ خالی کرنے کا نہیں کہا تو پھر یہ رجسٹریشن کون کر رہا تھا؟ تیرا کے مقامی تاجر نے یہ BBC کے ساتھ بات چیت کی ہے. BBC کو مزید بتایا کہ کم از کم ہم پر ہنسے تو مت. خواجہ آصف کا بیان ایسا ہے جیسے وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم خود کیوں اس سرد موسم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آئیں گے؟ ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اپنا ایک نیا مکان تعمیر کیا ہے جس میں بیسمنٹ بھی ہے, ہم بہت سردی سے محفوظ رہ سکتے تھے. تیرا متاثرین کی BBC کے ساتھ گفتگو. سرد موسم کی وجہ سے نقل مکانی, تیرا سے نقل مکانی کرنے والوں نے وزیر دفاع اور وفاقی وزراء کے دعووں کو غلط قرار دے دیا. علاقہ خالی کرنے کے لیے 3 دن کا ہمیں وقت دیا گیا.
اور کبھی کہا گیا کہ 10 سے 25 جنوری کے دوران نقل مکانی کر لو یا آپریشن ہوگا. یہ تیرا کے متاثرین نے بی بی سی کے ساتھ گفتگو کی ہے. ناظرین، ایران اور امریکہ کے بیچ میں بھی چیزیں بہت سخت پوزیشن پہ پہنچ چکی ہیں اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ایک فیصلہ کن لڑائی ہو سکتی ہے. اب ناظرین، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ منگل کو کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں، منگل کا دن تھوڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں چند چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جمع ہوگی. ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹر سارے آئیں گے وہاں پہ. اور اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میرے خیال میں فیس سیونگ کے لیے کوئی آرڈر دے سکتی ہے کہ جناب جائیں، جا کے آپ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کریں. پھر یہ موٹر وے پہ رستوں کی بندش کر دیں گے اور ایک ٹوکن احتجاج بھی کیا جائے گا ایک دن کے لیے. اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی اجتماع پہنچے گا، بہت بڑے پیمانے پہ لوگ وہاں پہ جائیں گے. اب ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا انحصار ایک مرتبہ پھر نوٹیفیکیشن کے اوپر ہے. کیونکہ علیمہ خانم نے کہا کہ انہیں بڑا کلیئرلی آج سے 13-14 دن پہلے بتا، 2 ہفتے پہلے علیمہ خانم کو بڑا کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا گیا تھا کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تب تک عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوگی اور ان کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی. اب نوٹیفیکیشن عمران خان نے تو نہیں کرنا، نوٹیفیکیشن تو کرنا ہے پی ایم ایل این کی حکومت نے. اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے؟ لیکن تعلق یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی گڑبڑی نہیں چاہتے، کسی قسم کی پرابلم نہیں چاہتے کہ صاحب بہادر کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بڑے آسانی سے اور آرام سے ہو جائے. تو یہ علیمہ خانم نے بتایا بھی تھا کہ نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو پھر منگل کو عمران خان صاحب سے ملاقات ان کی فیملی کی ہو جائے گی. اور اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو پھر صورتحال کسی اور طرح کی ہو جائے گی، پھر کوئی اور ان کو مینجمنٹ کرنی پڑے گی. ناظرین، یورپی یونین کی ایک ٹیم پاکستان میں موجود ہے. آپ کو پتا ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے وہ وہاں کام کر رہے ہیں اور آبزرویشنز لے رہے ہیں. ملاقاتیں بھی انہوں نے کی ہیں. سوراب برکت کے حوالے سے انہوں نے آواز اٹھائی. جو دیگر صحافی پاکستان میں گرفتار ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی آج ہی کے دن میں ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں شافیلڈ میں، یہاں پہ برطانیہ میں. تو ہماری امید ہے کہ وہاں پہ آپ سب لوگ آئیں گے اور آ کر احتجاج کریں گے، ان صحافیوں کے حق کے اندر آواز اٹھائیں گے. تو ناظرین، سوراب برکت کے بارے میں جو یورپی یونین کی ٹیم ہے انہوں نے پاکستان سے پوچھا تو میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا جی نہیں، وہ تو ایک ایکٹیوسٹ ہے. یہ ان کا بڑا آسان اور پرانا فارمولا ہے. یعنی جب کوئی صحافی ان کو سوٹ کرتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ صحافی ہے، جب کوئی سوٹ نہیں کرتا تو کہتے ہیں جی ایکٹیوسٹ. کئی صحافی جو ماضی میں ان کو سوٹ کرتے تھے، یعنی ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ شریف خاندان، یہ زرداری، یہ لوگ ہمارے جناب ماتھے چومتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ جناب آپ لوگوں نے مشرف کے خلاف کیا کمال کر دیا. پھر ایک وقت آیا کہ بہت سارے صحافی ان کو برے لگنا شروع ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ آج دوبارہ ہم بات کر رہے ہیں آئین کی سربلندی کی، آج دوبارہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ ڈکٹیٹر کے ساتھ نہ چلیں. کل آپ ڈکٹیٹر کے خلاف تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے. آج آپ ڈکٹیٹر کے ساتھ ہیں تو ہم آپ کے خلاف کیوں نہ ہو. تو یہ فیصلہ کرتے ہیں اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھ کر کہ یہ صحافی ہے یا نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ان کے مخالف بات کر رہا ہے یا ان کو آئینہ دکھا رہا ہے تو یہ کہیں گے یہ ایکٹیوسٹ ہے. یہ ارشد شریف کو بھی یہی کہتے تھے، مجھے بھی یہی کہتے ہیں، باقی کو بھی یہی کہتے ہیں. سوراب برکت کو بھی یہ کہہ دیا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے میڈیا سے تصدیق کی اور ان کو پتا چلا کہ یہ تو جرنلسٹ ہے. تو یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں ہے، ابھی اور اٹھے گا. ابھی آپ دیکھیے گا اس کے اوپر مزید جگہوں پہ بھی ہم آواز اٹھائیں گے اور کشمیر میں بڑی زوردار آواز اٹھ رہی ہے. تو پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سوراب برکت کو اور باقی صحافیوں کو آزاد کریں اور توبہ کریں، یہ حرکتیں کرنا بند کریں، کیونکہ ریاستی جبر صحافیوں کے اوپر لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے. ناظرین، بہت سارا پیسہ خرچنے کے باوجود، پلاٹس کی لالچ دینے کے باوجود، بہت ساری اور لالچیں دینے کے باوجود کراچی میں بہت بڑا جھٹکا لگا ہے حکومت کو کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن یہ ہار گئے. اور یہ 27ویں ترمیم کے خلاف ایک بڑا ری ایکشن ہے وکلا کی جانب سے. تو کراچی سے جو اگر کوئی تحریک چلنی ہے تو اس کے لیے ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہے. لاہور بہت امپورٹنٹ ہے اس صورتحال میں. لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، یہ چند جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر لاہور میں چل جاتی ہے تحریک اور لاہور کے اندر وکلا اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف، تو اس کا امپیکٹ کیپٹل پہ اسلام آباد پہ آئے گا. راولپنڈی، اسلام آباد میں جب اس کا امپیکٹ آیا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پشاور اور کوئٹہ اور ہر جگہ سے آپ کو آوازیں آئیں گی اور بہت تیزی سے وکلا تحریک کھڑی ہونا شروع ہو جائے گی. بہرحال کراچی میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے حکومتی اتحاد کے خلاف اپوزیشن کو، اور انہوں نے وہاں پہ کلین سویپ کر دیا ہے. ناظرین، ہری پور کی دھاندلی جو ہے وہ ایک کے بعد ایک کر کے ایکسپوز ہو رہی ہے. تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے سارے کے سارے فارم 45 سامنے رکھ دیے. انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے حکومت کے اور ہمارے فارم 45 میں، بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن آج تک فارم 45، 46 اور 48 جاری نہیں کر سکا. 602 میں سے 599 فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی امیدوار کو 1,49,782 جبکہ بابر نواز کو 1,24,686 ووٹ ملے. یوں 25,000 سے زیادہ کی لیڈ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے پاس تھی
اور 67% پولنگ اسٹیشن پہ پی ٹی آئی آگے تھی، لیکن بعد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا اور جیت کو ہار میں بدل دیا گیا اور 28% ان کی جیت کی پرسنٹیج رہ گئی 67% سے کم ہوتے ہوتے۔ اب ریکارڈ کچھ اور کہہ رہا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان فارم 47 میں کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس ہر اسٹیشن کے انگوٹھوں اور دستخطوں اور ایجنٹس کی تصدیق شدہ اصل کاپیاں موجود ہیں، اور یہ باقاعدہ انہوں نے جاری کر دی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا جناب ہری پور کا الیکشن، اور یہ بالکل مختلف نہیں ہے۔ اگر اس طرح الیکشن کروانے تو پاکستان میں تو پھر الیکشن کا وجود ہی ختم ہو جائے گا نا۔ ہاں پی ایم ایل این کو ووٹ پڑے، ایسا نہیں ہے۔ ہری پور میں، ایبٹ آباد میں، یہ مانسیرا کا جو پورا علاقہ ہے، یہاں پہ نواز شریف کا ووٹ بینک بہت تگڑا ہے اور بہت پرانا ہے اور تگڑا ووٹ بینک ہے، لیکن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہی 25,000 کی لیڈ سے وہ ہارے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ ایکچولی کیا ہے، جو مین ڈیمانڈ ہے جہاں آ کے وہ پھنس گئے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی جو مین ایکچوئل ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ہمیں چھٹکارا دلایا جائے۔ اب میں زیادہ سخت الفاظ بولنا نہیں چاہتا، پاکستان میں پرابلم ہو جائے گی اور بہت سارے سننے والوں کو بھی پرابلم ہو جائے گی کہ جناب یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب ایسے ہی ہے۔ نواز شریف صاحب کی اگر آپ نے 26 نومبر کی گفتگو سنی ہو تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ جمہوریت سے، انسانیت سے، اخلاقیات سے، اقدار سے میاں نواز شریف صاحب کا یا ان کی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اس وقت ایک بفرے ہوئے بیل بنے ہوئے ہیں اور انہیں صرف وہ کرنا ہے جو ان کے اور ان کی فیملی کے مفاد میں، اس کے باہر نہ انہیں کچھ سوچتا ہے، نہ انہیں کچھ دکھتا ہے، نہ کچھ سمجھ آتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے پکا چھٹکارا دیا جائے، کیونکہ جب تک عمران خان صاحب موجود ہیں اور جب تک عمران خان صاحب کی سیاست موجود ہے تب تک میاں نواز شریف صاحب کا جو مضبوط ہب لاہور یا پنجاب ہے وہ بھی وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ سارا کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا، ساری ایکسرسائز کر لی، عمران خان کی مقبولیت کا ہی مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اب نواز شریف کو چاہیے عمران خان سے چھٹکارا، اور یہ میں بڑے لمبے عرصے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب تک